میری پیدائش شدت پسند بریلوی گھرانے میں ہوئی، تعلیم و تربیت بھی ان کے بیچ میں ہوئی، نتیجے میں میں بھی شدت پسند مولوی بن کر تیار ہوا۔ اتنا شدت پسند کہ ندوۃ العلماء کو میں نے اس لیے صرف خیر آباد کہہ دیا کہ مجھے ان کا ذبیحہ کھانا پڑتا تھا ایک ٹائم۔ نماز تو میں نے کبھی ان کے پیچھے پڑھی ہی نہیں، اتنا شدت پسند تھا۔ بچپنے سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اہل حدیث، دیوبندی، مطلب بریلویت کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کافر ہیں، بس دماغ میں یہی تھا۔ ساتھ میں یہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ نہ تو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، نہ ان سے بات کرنا ہے، نہ ان کی کتاب پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ میں کس طرح حق کو پا لیتا۔ سارے ذرائع مسدود، سب کچھ بند کر دیا گیا۔ نتیجتاً اسی راہ پہ چلتا رہا، لیکن احباب سے نظر بچا کر کبھی کوئی کتاب کہیں سے حاصل کر لیتا۔ شروع میں مودودی صاحب کتابیں ملی، پڑھنے کا شوق ہوا، نتیجتاً جماعت اسلامی کی طرف منتقل ہو گئے، کیونکہ یہ خرافات ہم سمجھ رہے تھے کہ قرآن و سنت میں نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی دیکھا کہ حدیث کے خلاف بھی بول جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں۔ ایک چیز ماننی پڑے گی آپ کو، مسلمان چاہے کتنے ہی طبقے میں بٹ گیا لیکن قرآن و سنت پر ایمان سب کا ہے، محبت سب کو ہے، دعویٰ بھی سب کو ہے اس بات کا، اگرچہ وہ جانتے نہیں بیچارے جاہل لوگ، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، قرآن و سنت کا یکساں احترام وہ کرتے ہیں۔ ایک مشترک چیز سب کے بیچ میں ہے، یعنی ایک گولڈن چانس گویا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم صحیح قرآن و سنت کی صحیح چیز کی اشاعت کریں اور ان تک پہنچائیں تو کبھی امید ہے کہ وہ لوگ راہ راست پہنچ جائیں۔ نتیجتاً میں نے ان کو چھوڑا، پھر حق کی تلاش میں نکلے، اور ہمیں یہ تبلیغی جماعت بہت پسند آئی کہ دین کو لے کے پھر رہے ہیں، سنت کے بہت پابند ہیں، یہ کسی کا لالچ نہیں رکھتے۔ اندر اندر میں متاثر ہو گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ اندر اندر میں نے طے کر لیا کہ یہ حق جماعت ہے اور مجھے ان سے جڑ جانا ہے۔ میرا جو علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، میرا پورا ضلع اتفاق سے ہمارے بریلوی بھائیوں کا ہے جن میں تھا، وہاں اہل حدیث نہیں ہے۔ 2-4 گھر پہلے کہیں تھا، بغل والے ضلع میں ضرور ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ جامع ہدایہ جے پور، میں راجستھان میں شیخ الحدیث تھا، دارالعلوم غریب نواز بھلواڑے میں نے اپنے بچوں کو وہاں چپکے سے داخل کرا دیا، خود تو رہا یہاں شیخ الحدیث بن کر، اور بچوں کو داخل کیا وہاں، اور ساتھ میں 11 بچے اپنے علاقے سے لا کے اپنے خرچے میں پڑھایا تاکہ ایک مکمل ٹیم تیار کی جائے۔ جس وقت میں انقلاب لاؤں اپنے علاقے میں شرک و بدعات کے خلاف، اس وقت میرے پاس ایک ٹیم ہو۔ یہ تیاری چل پڑی اور 4 سال تک مسلسل میں اس میں جدوجہد کرتا رہا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی بیچ میں علماء اہل حدیث سے ایک مناظرہ طے ہو گیا بھلواڑے میں۔ چھوٹی سی وہاں جماعت تھی، ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جگہ کہتے پیتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے مریدین نے ہم سے پوچھا، حضرت یہ کیا ماجرا؟ میں نے کہا بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام، جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی کل قیامت میں۔ ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا تھا، یہی سنا تھا۔ آخرکار مریدین نے مجبور کیا، مناظرہ اسی پہ طے ہو گیا۔ بھئی ہم لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دیوبندی آؤ، وہاں بھی آؤ، مناظرے میں تو اس کو 1 منٹ میں ہرا دیں گے، اس سے پہلے بھی 2 مناظرے کر لیا تھا۔ مناظرہ طے ہو گیا، 2 مولانا بلائے گئے بستی سے، قرات خلف امام پہ مناظرہ طے ہوا، شروع ہوا۔ میں نے انہی میں سے ایک مولانا کو کھڑا کیا، مولانا اٹھیے حضرت تلاوت کریے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تلاوت کی۔ میں نے کہا ترجمہ کریے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو۔ میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، سارے جنتا کو بتایا میں نے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جاتی، کیونکہ فاعل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں۔ دماغ ہے ایک، طاقتیں ہیں 5 علم کے، لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتی ہے دماغ کو، پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے۔